رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصی نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حسد الصدیق من سقم المودہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان اور معاشرے کے جہاں ظاہر کو اچھا بناتا ہے وہاں باطن کو بھی اچھا بناتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر نسبتاً اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات باطن انسان کا ہو یا معاشرے کا ہو۔ اب یہ ظاہر و باطن واضح لفظ ہے۔ ظاہر وہ چیز کی جو سامنے سے دکھنے میں آتی ہے، باطن وہ جو دکھتی نہیں ہے لیکن اثر ہوتا ہے اس کا۔ اگر یہ باطن اچھا نہ ہو تو اس کا نگیٹو اثر، غلط اثر معاشرے پہ پڑتا ہے، سماج پہ پڑتا ہے۔ باطن کبھی کبھی عمدن انسان کا یا معاشرے کا خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی عمدن یعنی جان بوجھ کے، اور کبھی کبھی انجانے میں ہوتا ہے۔ تقوی الہی اس نظام کا نام ہے کہ جو جان بوجھ کے بھی باطن کو خراب نہیں ہونے دیتا ہے اور انجانے میں بھی خراب نہیں ہونے دیتا ہے۔ لہٰذا اس اسلامی نظام یا الہی نظام پہ عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظام ہم کو بہت سی ایسی غلطیوں سے بچاتا ہے کہ جو انجانے میں انسان سے ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک اس سے یعنی اصلاح کے طرف، کامیابی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے اس کا، کہ انسان کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی راستے پہ چلتا ہے وہ جان بوجھ کے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن جو انجانے میں غلطی ہوتی ہے اس سے کیسے کنٹرول کرے گا انسان؟ قانون کا، نظام کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ نظام ہر طرح کی غلطی سے بچاتا ہے۔ نظام جتنا اچھا ہوگا وہ اتنی زیادہ غلطیوں سے بچائے گا، نظام میں جتنا نقص ہوگا وہ نہ یہ کہ غلطیوں سے نہیں بچائے گا بلکہ کئی مرتبہ غلطیوں میں ملوث کرے گا انسان کو۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ مثلا نظام کیسا ہے۔ تقوی الہی یعنی الہی نظام، اللہ کا بنایا ہوا نظام، کون اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کون اس کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ وہ نظام ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کو غلطیوں سے بچائے گا، انسان کو غلطیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس حد تک انسان کو غلطیوں سے محفوظ رکھے گا کہ اس کا ظاہر بھی سنور جائے گا اور باطن بھی سنور جائے گا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں معاشرے میں یا انسان کے اپنے وجود میں، حتیٰ گھر میں اس طرح سے جو حالات پیش آنے والے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر دیتا ہے، کرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے غلطی کی اس نے، اگر اس کو متوجہ کیا جائے تب بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کتنے معاشرے میں جھگڑے، اختلافات، لڑائیاں صرف اسی بات پہ ہوتی ہیں، بلکہ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر آدمی کو غلطی پہ متوجہ کیا جائے تو ہمارے خیال سے جھگڑے اور لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کے اندر ایکسیپٹ کرنے کا، قبول کرنے کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ خوب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، نظام سے۔ لہٰذا یہ مشکلات، اس پہلو سے اگر بات کریں تو یہ مشکلات کہ انجانے میں غلطی ہو جائے، پھر غلطی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، قبول نہ کرنا، یہ ساری چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں تقوی الہی ہو، اللہ کا قانون، لوگ اس پہ عمل کریں اور رائج کیا جائے، تو ایسی صورت میں انسان ایک ایسی غلطی سے کہ جو انجانے میں ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا،
اور بالفرض اگر ہو جائے تو انسان بہت جلدی متوجہ ہو جائے گا۔ متوجہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، معلوم ہو گیا کہ ایک چیز غلطی ہو گئی ہے، غلط ہو گئی ہے چیز، تو اس کی اصلاح کر لیتا ہے آدمی۔ لیکن اگر متوجہ نہیں ہوتا ہے تو غلطی باقی رہتی ہے اور اس کے لیے نقصان دہ، اگر وہ غلطی باقی رہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ تو تقوی الہی اس نقصان سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ جو کلمات قصار میں سے ہے۔ امام فرماتے ہیں حسد الصدیق، دوست کی حسد، اگر کوئی دوست اپنے دوست سے حسد کرے، من سقم المودہ، یہ دوستی کی میں جو محبت ہوتی ہے اس کی کمزوری ہے، یعنی جو دوست کو دوست سے ایک محبت ہونی چاہیے، یہ محبت کمزور ہے، اس کی وجہ سے پھر ایک دوست اپنے دوست سے حسد کرنے لگتا ہے۔ در واقع اس دوستی کو کہتے ہیں بیمار دوستی، یہ سالم دوستی، صحت مند دوستی نہیں ہے، بیمار دوستی۔ مولا کائنات اس بیمار دوستی کے بارے میں ہم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس حکیمانہ گفتگو میں دوستی میں جو کمزوری پائی جاتی ہے یا ایک اس رشتے میں جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دوستی ایک بہت اچھا رشتہ ہے، یعنی اسلام میں بھی اور اسلام سے باہر بھی اس کو بہت اچھا رشتہ مانا گیا، اور اس لیے بھی ہے، اس لیے کہ دوستی میں انسان عام طور سے مجبور نہیں ہوتا۔ رشتوں میں خوب ٹھیک ایک رشتہ ہے کسی سے، بھائی بھائی ہے، ماں باپ ہے، تو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا رشتہ بنانا، لیکن دوست کو انسان خود اس کا انتخاب کرتا ہے، دوستی خود سے کرتا ہے بڑھ کے، اور یہی وجہ ہے کہ جب دو لوگوں کے مزاج نہیں مل پاتے ہیں تو پھر ان میں دوستی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو دوستی کا انتخاب انسان خود سے کرتا ہے۔ جب دوستی کا انتخاب خود سے کرتا ہے تو پھر وہ دوست کی وفاداری، دوست کی دوست سے محبت، مدد، یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو ایک سالم دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ سالم دوستی جو ہوتی ہے وہ انسان اس میں کوئی بہانہ، دھوکہ، چال بازی، فریب کاری، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دوستی کی وجہ سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بہت ساری چیزوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر دوستی کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، اس سے حالات خراب ہونے لگتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دوستی میں جو بنیادی چیز ہے وہ مودت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت۔ ظاہر ہے محبت ہی نہیں تو پھر دوستی کس بنیاد پہ، کیسے دوستی؟ بہرحال اس حالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دوستی کے رشتے کی بنیاد مودت پہ ہو، محبت پہ ہو، دوسری طرف سے حسد بھی ہو؟ خوب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی سے ہم محبت بھی کر رہے ہیں اور اس سے حسد بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے معاشرے میں بہرحال معنی بھی ہے اس کے کہ کسی سے جلنا، اور تھوڑا واضح مفہوم پیش کریں آپ کی خدمت میں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے انسان جلتا ہے۔ خوب کیا چاہتا ہے جب جلتا ہے؟ تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے زوال کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ زوال یعنی وہ چیزیں اس سے چھن جائیں، ختم ہو جائیں، اسے اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس کو ترقی ملے، چاہے جس اعتبار سے ہو ترقی، عہدہ ہو، شہرت ہو، علم ہو، دولت ہو، مال دنیا ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ ارے فلاں نے ایسا کیسے، وہ اس کے لائق تو تھا ہی نہیں، کیسے ہو گیا وہ، اتنا کہاں سے لے آیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ یہ بہت بری بیماری ہے۔ حسد خود ایک ٹاپک ہے، حسد پہ ائمہ نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں۔ حسد کے لیے روایت میں ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ لکڑی جلتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، ابھی تو آج کا زمانے میں وہ لکڑیوں کے چولہے تو نہیں ہیں، لیکن لکڑی جلتے ہوئے کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اگر تیز آگ میں آپ لکڑی ڈال دیجئے تو فوراً جل کے ختم ہو جاتی ہے۔
جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے. یہ ہے یعنی یہ عملی اس سے دیکھیں تو یہ چیز اس سے ثابت ہوگی. ابھی ہمارا ٹاپک حسد نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ تفصیل میں گفتگو نہیں کریں. حسد کہا تو یہی جاتا ہے اور حقیقت بھی کہ عموماً چھوٹا بڑے سے کرتا ہے, لیکن حسد میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں کم نعمت والے سے بھی حسد کرنے لگتا ہے. یہ عجیب بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کی اس کے یہاں حسد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تک تو اس سے حسد کر رہا تھا کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ ہے, پھر آہستہ آہستہ حسد بڑھتی گئی, اندھا ہوتا گیا, ایمان چلا گیا نا اس کا. اب اس سے بھی حسد کر رہا ہے جس کے پاس ہم سے کم ہے. ارے ایسا کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا. تو یہ حسد بہت زیادہ ہے اس کے یہاں کی, جو یہ ہر اس سے جل رہا ہے ہر ایک سے. لہٰذا اب اس کو انتظار ہے کہ اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں, نعمتیں اس کی ختم ہو جائیں. حسد کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے رقابت. یہ اچھا ہے. رقابت کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کے کم ہونے کا انتظار نہ کرے, بلکہ خود بھی کوشش کرے کہ ہم بھی اس مقام تک آ جائیں. تو یہ اچھی چیز ہے. کسی کے پاس نعمت کو دیکھا, ماشاءاللہ اس نے اتنا کیا, اللہ اس میں اضافہ کرے. اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے, اللہ اس اضافہ کرے, دعا کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کر لیں, اور خود بھی کوشش کرتا ہے. تو بغیر اس کے کہ اس کے خلاف سوچے, اس کی نعمتوں کے زائل ہونے کے بارے میں سوچے, خود انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لانے کی کوشش کرے. اس کو رقابت کہتے ہیں. اچھی چیز ہے. رقابت اچھی چیز ہے ایک طرح کا, یعنی انسان کے اندر مسابقہ مقابلہ طریقہ ہو کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں, ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں, ہم ان سے بہتر ہو جائیں. اچھی چیز ہے. کسی کے زوال کی نہ سوچے, اپنے عروج کی اور اپنے کمال کی سوچے. یہ اچھی چیز ہے. انسان کے اندر کمال کی طرف جانے کی ایک خواہش ہونی چاہیے, تمنا ہونی چاہیے. تو رقابت اچھی چیز ہے, حسد بری چیز ہے. حسد انسان کو ضائع کر دیتی. حسد کی بنیاد پہ معاشرے پہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ پھر جب تمنا ہوتی ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے مخالفت میں. جب ہاتھ پیر مارتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر دوست ہے اور دوست میں ایک طرح سے حسد ہو گئی تو اپنے ہی معاشرے, اپنے ہی آس پاس, اپنے ہی سرکل کو تو وہ کم کر رہا ہے. لیکن دنیا کی ترقی تو نہیں رک رہی ہے اس کے حسد سے. تو آپ نے وہ چیزیں کہ جو آپ کو مضبوط, آپ کا دوست مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے نا, جو چیز آپ کو مضبوط بنا رہی تھی اس کو کمزور کر دیا, نتیجے میں دوسری چیز خود بخود مضبوط ہو گئی. تو یعنی آپ پیچھے ہو گئے, دوسرا آگے ہو گیا. تو معاشرے کے اعتبار سے, قومی اعتبار سے انسان اپنے کو کمزور کرتا ہے. یہ قومی رخ ہے اس کا, کہ اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو بہرحال یہ حسد اور رقابت کا ایک فرق ہے. اب ایسی صورت میں کہ جس کے اندر یہ حسد پائی جاتی ہو, یہ صحیح معنوں میں واقعی دوست نہیں ہے. دوستی جیسے کہ ہم نے عرض کیا بہت اہم رشتہ ہے, اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے دوستی سے متعلق بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں, بہت سارے شرائط ہیں کیسا دوست ہونا چاہیے, دوست میں کیا شرطیں ہونی چاہیے. کیا یہاں پہ ہم ایک روایت بیان کرتے ہیں دوست سے متعلق, تاکہ معلوم ہو جائے کہ دوست کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے یا دوستی کے لیے کیا شرطیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اسلام واقعی وہ مذہب ہے کہ جو ہمارے ہر طرح کے معاملات کو حل کرتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اسلام کو مسلح سے اور فرش اعضاء سے محدود کر کے اور مخصوص کر کے رکھ دیا. لہذا اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے انسان سے دوستی کرو. یہ سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وصیت ہے کہ جو آپ نے اپنے ایک صحابی سے بیان کی تھی. اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک اچھے دوست کے لیے. امام فرماتے ہیں فَاصْحَبْ مَنْ إِذَا صَحِبْتَهُ زَانَكَ, ایسے سے تم دوستی کرو کہ جب کسی سے دوستی کرو تو وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بنے. پہلی شرط, ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ
بے عزتی کا. اور اس کو دوسری حدیثوں میں بھی ظاہر یہ ساری شرطیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں الگ بھی بیان ہوئی ہیں. مثلا ایک انسان کسی ایسے سے دوستی کر رہا ہے کہ جو معاشرے میں بدنام انسان ہے, غلط انسان ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے, عادتیں صحیح نہیں, تو لوگ چونکہ دوستی کے لیے یہ مشہور ہے اور ہے بھی حقیقت, دوستی کب ہوتی ہے جب مزاج ملتا ہے نا, تو اسی لیے لوگ دوست سے دوست کو پہچانتے ہیں. یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دوست کو پہچاننا ہو تو اس کے, کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں, حلقہ احباب کو دیکھ لیں, دوستوں کا سرکل دیکھ لیں, اس سے دوست پہچان میں آتا ہے. لہذا ایک انسان غلط قسم کا ہے, بدنام ہے معاشرے میں, اچھا نہیں ہے, حرکتیں اچھی نہیں ہیں, عادتیں اچھی نہیں ہیں, اب ظاہر جس نے اس سے دوستی کی ہوگی وہ کیسا ہوگا؟ بالفرض اگر نہیں بھی ہے تب بھی یہ دوست اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے. امام کہتے ہیں ایسے سے دوستی کرو جو تمہارے لیے زینت کا باعث ہو. یعنی انسان کوشش کرے ہمیشہ اپنے سے, ابھی یہ جتنے جملے ہیں ہر ایک میں تفصیلی وضاحت ہے, اتنا وقت نہیں کہ ساری وضاحت کی جائے, لیکن بہرحال کچھ تھوڑا سا ہم بیان کر کے آگے بڑھیں گے بہت جلدی ایک آدھ جملے, کہ انسان خود بخود جو ہے اپنے سے بڑے سے جب دوستی کرے گا تو بہت کچھ اپنے دوست سے وہ اچھی چیزیں لے لے گا, اپنا لے گا. اچھوں سے دوستی کرے گا تو ظاہر ہے اچھائیاں اس کے اندر آئیں گی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَمْتَهُ سَانَكَ, جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تم کو محفوظ رکھے. کسی کی تھوڑا سا خدمت کریں تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے پست ہے, تو وہ تم کو پست نہ سمجھے, تم کو محفوظ رکھے ہر طرح سے, ہر چیز سے. محفوظ رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کا رسپانس بھی پازیٹیو ہو. تیسری چیز اذا اردت منه معونة اعنك, جب تم اس سے کچھ مدد چاہو تمہاری مدد کر. ایسا نہ ہو کہ عین موقع پہ تمہاری مدد ہی نہ کر سکے, نہ کرے. وہ سکے ایک الگ چیز ہے, خوب دوست ہے, محبت کرتا ہے, دل سے محبت ہے, اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ کسی مسئلے میں محبت, لیکن کوشش کرے, ہاتھ پیر مارے. تو ایسا دوست ہو جو تمہاری محبت کا ایک ارادہ رکھتا ہو, کوشش کرے. وَإِن قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ, جب تم کسی بات کو کہو تو وہ چونکہ تم پہ بھروسہ ہے, اعتماد ہے, اسے معلوم ہے, تو تمہارے قول کی تصدیق کرے, تمہارے بات کی, تمہارے قول کی تصدیق کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹھ پیچھے منہ پہ تو ہاں ہاں کرے, پیٹھ پہ جھوٹا آدمی, واقعی کا جھوٹا, پھر کیوں دوستی کی؟ دوستی نہیں کرنا چاہیے. وَإِن سُلْتَ شَدَّ صَوْلَكَ, اگر تم کسی جگہ پہ کسی حملے میں, مقابلے میں آ جاؤ تو تمہاری تقویت کرے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حق پہ ہو. اگر حق پہ نہیں تو پھر وہ سمجھائے. اس وقت دوست کا کام کیا ہے؟ سمجھانا, غلطیوں سے بچانا بھی یہ دوست کا کام ہے. وَإِن مَدَدتَّ يَدَكَ بِفَضْلِ مَدَّاهَا, اگر تم کسی ضرورت کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو اس کا بھی ہاتھ نہ روکے, وہ بھی ہاتھ بڑھا, یعنی تمہاری وہ ہیلپ کرے, مدد کرے. تم کچھ مانگو تو تم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے, بلکہ تمہاری ہیلپ کرے, تم کو پازیٹیو رسپانس دے. وَإِن بَدَتْ عَنْكَ ثُلْمَةٌ سَدَّهَا, اگر کوئی تمہارے اندر کمی دیکھتا ہے, نقص دیکھتا ہے کوئی چیز, تو اس کو چھپانے کی کوشش کر. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کی کمی کو چھپاتا ہے. اگر کوئی دوست پیٹھ پیچھے اپنے دوست کی برائی بیان کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ نہ یہ اس کا دوست ہے اور نہ دوستی کے لائق ہے, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں صاحب وہ حق بیانی ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں. غیبت تو وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے, لیکن اللہ نے منع کیا, تو ہر وہ چیز جو ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جاتی ہے. ہاں کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں بیان کیا جائے, اس کے لیے اسلام نے الگ سے حکم دیا ہے. ابھی یہاں پہ ہم اس عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. وَإِنْ رَأَىٰ مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا, اگر کوئی تمہاری نیکی کو دیکھے تو اس کو مثلاً کسی حساب میں لائے, اس کو بیان کرے لوگوں کو. جب حسد ہوتی ہے تو انسان دوسروں کی برائیاں دیکھ کے بیان کرتا ہے, اچھائیاں سمجھ ہی میں نہیں آتی اس کو. دوست کے اندر کی اچھائیاں سمجھ میں نہیں آتی. خوبیاں دوستی کے لائق نہیں ہے کہ جس کو اپنے دوست کی اچھائی نہ دکھتی ہو. وَإِن سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ, اگر تم اس سے کچھ سوال کرو چاہو تو تم کو دے دے. وَإِن سَكَتَّ عَنْهُ تَدَعْكَ, اور اگر تم کسی مشکل میں ہو اس سے سوال نہ کرو تو دوست کا کمال یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے, بغیر کسی ابتدا کے آغاز کے وہ تمہاری مدد کرتے. لہذا اگر تم خاموش ہو کسی مسئلے میں تو بغیر کسی ابتدا کے, بغیر کسی اس کے وہ تمہاری ہیلپ کرے.
دوست کا کمال یہ ہے، دوست جب ساتھ میں ہے، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہے، تو اس کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست کو کچھ مشکل ہے، ضرورت ہے۔ وَإِن نَزَلَتْ احد الملمات بہی سعاکا، جب کوئی مشکل اس کے لیے پیش آئے تو وہ تم کو ناراض کر دے، تمہیں پریشانی میں ڈال دے۔ یہ رشتے کے پہچاننے کا ایک وہ ہے کہ اگر ہم کو کسی سے دوستی ہے اور وہ مشکل میں ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ وہ مشکل میں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک دوست کے صفات کے لیے بیان کیا ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں جب کہ ہمارے جوان ظاہری چمک دھمک، ظاہری تڑک بھڑک، ان چیزوں کی بنیاد پہ دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ فلاں نے کپڑا ایسا پہنا ہے، فلاں گاڑی ایسی یوز کرتا ہے، فلاں بائک وہ یوز کرتا ہے، فلاں مثلاً فلاں ہوٹل میں کھاتا ہے، فلاں برانڈ کا یہ فلاں چیز استعمال کرتا ہے، اور یہ چیزیں معیار بن جاتی ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے دوستی کے لیے۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ ائمہ نے جو معیار بنایا ہے اس کے مطابق دوستی کریں، تو خود دوست ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر دوست کے اندر حسد کا مادہ دکھ جائے تو اس کا مطلب کہ یہ دوستی بیمار ہے، سالم دوستی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حسد کرنے والا بالآخر ذلیل ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جلنے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے نا، اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ دنیا کے جلنے کا علاج ہے انسان یہ لگا لے وہ لگا لے، لیکن یہ جب یہ جلن ہوتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اخلاقی اعتبار سے اس کا علاج کیا جائے اور وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ لہذا دوستی میں اخلاص ہونا چاہیے، حسد سے انسان کو محفوظ ہونا چاہیے، اور دوست کے اندر ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت کچھ انسان اپنے دوست کے حوالے کرتا ہے یا اس پہ اعتماد و بھروسہ کرتا ہے۔ بغیر شرائط کے ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پہ اعتماد کر لیں اور بھروسہ کر لیں؟ ان شرائط کی بنیاد پہ اپنے دوست کو پہچانیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پہ کسی سے ملے نہیں، تعلقات سب سے ہونا چاہیے، لیکن دوست سب نہیں ہونے چاہیے۔ تعلقات سب سے ہونا چاہیے، اچھے تعلقات ہوں، لیکن دوست کے عنوان سے ڈھونڈ کے انتخاب کر کے، چونکہ دوست ہوتے بھی بہت محدود ہیں، بہت زیادہ دوست نہیں ہوتے، تو ڈھونڈ کے کچھ دوست کا انتخاب کرے ان شرائط کے اعتبار سے۔ باقی تعلقات سب سے ہونا اچھی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ
والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو مذہبی اعتبار سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بہت عزیز بیٹی کہ جن کے معرکہ کربلا میں اس عظیم قربانی میں بہت سارا ان کا تعاون یا خود ان کی اپنی ذاتی قربانیاں اس میں بے انتہا شامل ہیں۔ دوسری جو مناسبت ہے وہ سرکار سید الشہداء کے ہی اور فرزند کمسن جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ ان دو خود سرکار سید الشہداء کے فرزند کی ولادت ائمہ جہاں ہر چیز کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہیں، اسی میں ایک بہت اہم چیز ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد ماں باپ کی ملکیت نہیں ہے، ماں باپ کے پاس امانت ہے۔ امانت میں انسان کو وہ کرنا ہوتا ہے جو امانت دینے والا چاہتا ہے۔ اللہ نے امانت دی ہے اور اصول بتائے ہیں کہ ان اصول کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان اصول کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں۔ اگر ہم ان اصول کے مطابق ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں تو پھر روز قیامت ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ لہذا یہ کچھ شخصیات سرکار سید الشہداء کے فرزند یا اس کے علاوہ اور ائمہ کے جو فرزند ہیں، ان کی جب شخصیت سامنے آتی ہے تو اس سے بچوں کی تربیت، بچوں کی زندگی کس طریقے سے ہونی چاہیے، کس راستے پہ ہونی چاہیے، کیا ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، ان شخصیات کی سیرت کو پڑھیں۔ صرف اتنا نہیں انتظار کریں کہ مثلا مجلسوں کے طفیل میں ہم کو جو مل جائے۔ یقیناً مجلسوں کے طفیل میں ملنا چاہیے، علم ملتا بھی ہے، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، جس حد تک بھی صحیح، لیکن صرف اس پہ منحصر ہونا یہ عقل مندی نہیں۔ ہم اپنی ضرورت کے حساب سے جائیں، ریسرچ کریں، دیکھیں، نہیں تو معلوم کریں، جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے زحمت کی، کوشش کی، ان سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد ان ضروریات کو پورا کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ نمونہ عمل اور مثالیں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو اس ہفتے کے مناسبات میں ہے وہ دو ملکوں میں بڑا شدید زلزلہ آیا ہے، شام اور ترکیہ میں۔ بہرحال جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے۔ بالخصوص سننے میں آیا ہے کہ شام کے حالات زیادہ عجیب ہیں اور ظاہراً ہیلپ کی بھی ضرورت ہے۔ دعائیں یقیناً ہماری ہیں، افسوس بھی ہے، ہر آدمی کو افسوس ہوگا، کیونکہ جو تصویریں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں واقعی وہ انسان کے دل کو رلا دیتی ہیں جس طریقے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہم ہیلپ کریں، بالخصوص شام کے لیے۔ بہت عجیب چیز سامنے آئی ہے دیکھنے میں، واقعی ایسے موقع پہ انسانیت کھل کے سامنے آتی ہے۔ شام کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے کہا ہے کہ امریکہ ان ممالک پہ دباؤ ڈال رہا ہے
جو شام کے زلزلے سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیسے ہم ان لوگوں کو انسان مان لیں۔ وہ باتیں بہت آگے کی ہیں، ہیومن رائٹس، انسان دوستی، ہمدردی، تو بہت آگے کی چیز ہے۔ مدد کرنا، ہیلپ کرنا تو بہت آگے کی چیز ہے۔ جو انسان خود تو نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا ہے مدد، اس پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ مت کرو مدد، آیا اس کو بھی انسان کہا جائے گا؟ یہ بھی انسان ہے۔ ان کی لغت میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہوں گے، ہمدردی اور فلاں فلاں اس طرح کے۔ لیکن ایسے ہی حالات میں لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی کیا حقیقت ہے۔ امریکہ کی جو حقیقت ہے وہ دن بدن بہرحال کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ اگلی مناسبت اس ہفتے میں ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے اس کی 44ویں سالگرہ۔ الحمدللہ اللہ نے اس نعمت کے 44 سال پورے کیے۔ اسلام ایک معاشرے سازی کا مذہب ہے، سماج کے بنانے کا مذہب۔ صرف جیسے ہم نے عرض کیا ابھی نا کیا اس سے پہلے بھی کہ صرف مصلی اور امام باڑے کا مذہب نہیں ہے، پورا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے۔ لہٰذا چونکہ معاشرے سازی کا مذہب ہے اس میں اجتماعی یعنی سوشل لائف کے اصول ہیں، کیسے انسان سوشل لائف گزارے، اور یہ سوشل لائف کے جو اصول ہیں یہ نظام سے ہٹ کے نہیں ہے، یہ نظام ہے، سسٹم ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں اس سسٹم کو اپنانا چاہیے۔ جو لوگ کسی بھی مذہب کو نظام سے، اصول سے، سوشل لائف سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، درواقع مذہب نہیں ہے، وہ مذہب کو ذاتیات کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے ہو نہیں رہا ہے۔ مذہب کے نام پہ قتل و قتال، مار پیٹ، فلا فلا، یہ استعمال ہوتا ہے مذہب نہیں ہے، غلط ہے۔ کون سا مذہب ایسا کہتا ہے کہ کسی کو آپ قتل کر دیجئے؟ ذاتی معاملات میں البتہ استعمال بھی اس اعتبار سے کہ وہ چیز کی جو اسلام اس مذہب میں ہے ہی نہیں، اس کو لے کے آتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر ویلوز کو، اقدار کو بڑھاتا ہے، لہٰذا یہ جو انقلاب ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اثرات میں پولیٹیکل چیزیں سامنے آئی ہیں، کلچر سامنے آیا ہے، بہت سی چیزیں سامنے آئیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ ویلوز کا انقلاب ہے، انسان کے اقدار کا انقلاب ہے۔ جب انسان کے اندر ویلوز میں اضافہ ہوا، سدھار ہوا، تو پھر اس کو سب کچھ معلوم ہوا کہ ہمارے اعتبار سے کون سی پولیٹکس صحیح ہے، ہمارے اعتبار سے کون سا، یعنی انسان کے اعتبار سے۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ انسان کے اور حیوان کے کلچر میں فرق بھی ہے۔ پولیٹکس کی جو انسان کے زندگی کو بنانے کے لیے ہے، اور وہ پولیٹکس جو انسانوں کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے ہے، اس میں فرق ہے۔ یہ ویلوز کا انقلاب ہے، اقدار کا انقلاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے انقلاب ہیں جب آتے ہیں تو اپنے ملک میں محدود رہتے ہیں۔ یہ انقلاب کامل ہوتے ہی، کمپلیٹ ہوتے ہی ایکسپورٹ ہونے لگا، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ اتنی دور بیٹھ کے امریکہ اس انقلاب سے ڈرتا؟ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف پولیٹیکل انقلاب نہیں ہے، یہ ویلوز کا انقلاب ہے، یہ پہنچے گا، ہم تک پہنچے گا، سب تک پہنچے گا۔ اور دیکھیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، نائجیریا تک پہنچ گیا، لبنان پہنچ گیا، نہ کہاں کا، سیریا میں بہت سارے حالات، بہرحال امریکہ کو بھی بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، در واقع وہ اسی اصل کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ اسلام ہے اور یہ انقلاب۔ حقیقت حال یہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے پوری دنیا پہ کنٹرول کر رکھا تھا، پوری دنیا کے کنٹرول کو سنبھالنا چاہتے، تو یہ چیزیں گزرے ہوئے واقعات سے کلیئر ہیں۔ اگر آپ ہسٹری پہ غور کیجئے، دھیان دیجئے
تو برٹش کا کیا رول رہا ہے دنیا سے متعلق سب کو معلوم ہے، امریکہ کے کیا حالات تھے، سازشیں تھیں، سب کو معلوم ہے، یا جو دوسرے ملک کس طریقے سے استحصال ہوا. یہ واقعی وہ تفصیلی چیزیں ہیں کہ جن پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں، اور نہیں کہ صرف دنیا کو اپنے کنٹرول میں، برٹش نے اسلام کو اور اس طریقے سے بعض دوسرے دینوں کو اپنے مفاد کے اعتبار سے تبدیل بھی کیا تھا اور کرنے کی کوشش بھی کی تھی. ایسا کافی چیزیں ہیں کہ جو اسلام میں آپ دیکھیں تو وہ تبدیل کی گئی ہیں، فکر تبدیل کی گئی ہے، بہت ساری نئی چیزیں ڈالی گئی ہیں، بہت سی چیزوں کو تو انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے ایسا کیا. دین کے نام پہ بہت کچھ خرابیاں پیش کی ہیں تاکہ جب ہم ان کے اوپر کنٹرول کریں تو دین آ کے بچائیں. ہم نے عرض کیا ابھی شاید کچھ دن پہلے ہی عرض کیا کہ گلیڈسٹون نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں سے قرآن کو ہم چھین کے آگ نہیں لگا دیں گے اس وقت تک مسلمانوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. خود برٹش کا پرائم منسٹر تھا یہ اورینٹلزم کے اس کے سسٹم کے اعتبار سے. تو اب یہ جو تبدیلی تھی یہ اس لیے تھی کہ تسلط کریں، کنٹرول کریں، استحصال کریں، مس یوز کریں. لیکن اسلام کے یا یوں کہا جائے کہ اس اسلامی انقلاب نے آ کے ان کی سازشوں کو درہم برہم کر دیا، توڑ دیا، ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے. اور اس اسلامی انقلاب نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ استکبار سے، ظلم سے، ستم سے بچنے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں آ جائے. جب تک انسان مقابلے میں نہیں آئے گا اس وقت تک ان چیزوں سے کبھی بھی دیکھیں کہ کوئی بلا وجہ ہے نہیں بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی بلا وجہ ظلم ہوتے ہی بلا وجہ ظلم کرنا چاہتا ہے، ستم کرنا چاہتا ہے، زبردستی. خوب آپ روکیں، روکنا پڑے گا آپ کو. بغیر روکے ان چیزوں کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے، بغیر روکے اس سے نجات نہیں مل سکتی. اسی کے ساتھ میں یہ اس انقلاب نے خوشخبری دی ایک حساب سے، یہ اس کے عملی خوشخبری ہے جو ہمارے لیے ہے کہ صحیح معنوں میں جو اقتدار ہوتا ہے، اقتدار سمجھتے ہیں، حکومت جو صحیح معنوں میں ہے وہ عوام کے پاس ہے. عوام اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی. صحیح معنوں میں جو اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ عوام کے پاس ہے. عوامی تحریکیں جو ہیں وہ ان بڑی بڑی طاقتوں پہ قابو پا سکتی ہیں. عوامی تحریک لانی چاہیے. دنیا میں کتنے ایسے واقعات گزرے ہیں اور ہیں کہ جب عوام نے کنٹرول کیا اور بڑی بڑی چیزوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کچھ بھی اصلاح کرنی ہے تو پہلے عوام کو بیدار کرنا پڑے گا، عوامی تحریکیں. لہذا عوام اپنے اس کنٹرول کو سمجھے. مغربی طاقت نے جب اس تیزی سے اسلام کو بڑھتے ہوئے اور اسلام کے صحیح چہرے کو لوگوں کے سامنے دیکھا تو فوراً اس نے اسلاموفوبیا کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جمہوریہ اسلامیہ ایران نے دنیا پہ واضح کر دیا تھا کہ ایک آزاد اسلامی معاشرہ ہر قوم کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے. اسلام اصلاً وہ مذہب نہیں ہے کہ جہاں پہ مذہبی تعصب پایا جائے جیسا کہ زائونزم میں ہے. یہ مذہبی تعصب کا مذہب نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل بن سکتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے. لہذا جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں ہم سب کے درود و سلام ہو اس عظیم شخصیت پہ، آیت اللہ امام خمینی کی، جنہوں نے اس دنیا میں اتنے بڑے حالات میں جب کہ اسلام کو ہر طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس انقلاب کو کمپلیٹ کر کے، اس انقلاب کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ایک صحیح نظام، ایک ویلیوز کا انقلاب، ایک صحیح چیز اس طریقے سے پیش کی کہ جسے کہا بھی جاتا ہے اس انقلاب کو کہ یہ نور کی پاؤ پھٹنے والا انقلاب ہے. انسان جب اندھیرے میں روشنی ہونے لگے تو اس روشنی کو روک نہیں پاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن روک نہیں پاتا ہے. لہٰذا ہماری یہاں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ویلیوز پہ، نظام پہ، سسٹم پہ، اس انقلاب پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس انقلاب کو جو نہیں سمجھے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں پولیٹکس، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، وہ بھی سمجھیں. جو سمجھ گئے ہیں وہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا سمجھے ہیں ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے. مزید سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں. اس سے متعلق بہت ساری لٹریچر ہیں، کتابیں ہیں،
بہت سارے آرٹیکلس ہیں، ان کو پڑھیں، اس کو محسوس کریں، پھر اس کے بعد اس کو اپنائیں، جتنا سمجھتے جائیں اتنا اپناتے جائیں۔ انقلاب یعنی تبدیلی۔ خوب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے ہی رہ جائیں، معاشرہ بدل جائے۔ تبدیلی کا آغاز اپنے وجود سے، پہلے اپنے اندر انقلاب لے کے آئیں، پھر معاشرے کے بدلنے کی سوچیں۔ سب بدل جائیں، ہم ویسے ہی رہ جائیں، خوب نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اپنائیں، اپنے اندر تبدیل۔ اہم ترین چیز اس مسئلے میں ہے کہ بصیرت پیدا ہو۔ بصیرت یعنی انسان کے اندر دشمن شناسی ہو۔ آج ہماری جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن کو ہی نہیں پہچانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں، جیسے ابھی وہ حسد کی گفتگو میں بات گزری۔ انسان حسد کرتا ہے اپنے دوست سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو موقع مل جاتا ہے، دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ جب بصیرت پیدا ہوگی تو ہم دوست کو پہچانیں گے، دشمن کو پہچانیں گے، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ بعض شخصیات نے انقلاب آنے کے بعد اس کو اہم نقطے کے اعتبار سے بیان کیا کہ آج ایران اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے۔ بڑی بات ہے، اور یہ واقعی بڑی چیز ہے۔ ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہاں کیا ہے، دشمن کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ نہیں، آسان نہیں ہے۔ وہ دشمن کی جو سازشوں کے ساتھ ہو، وہ دشمن کی جو منافقت کے ساتھ ہے، وہ دشمن کی جو بہت زیادہ چال و فریب کے ساتھ ہے، اس کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اس دشمن کی مدد کرتا ہے اپنے اگینسٹ میں، اپنے خلاف۔ اب اس سارے انسان کی پستی اور بیچارگی کیا ہوگی؟ لہٰذا وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم دشمن کو پہچانیں۔ بہرحال ابھی آپ دیکھیں کہ جو بحرین میں قیدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بصرہ میں جو وہ غزہ میں جو زائنزم کی طرف سے حملہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں، خوب یہ یہاں تک معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ مسلمان کہاں کیسے پہنچا ہے؟ یہ ایک بارگی نہیں پہنچا ہے۔ دشمن شناسی نہیں تھی، یا یوں کہا جائے کہ آج بھی نہیں ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جو ان مظلوم ملکوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو دوست سمجھتے ہیں، جو ان کو صرف استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ یوز کرنے والا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ اتنے نادان ہیں، ان کی عقل بھی بچوں جیسی ہے۔ جیسے امام علی نے مثال دی نا اپنے بعض اصحاب کے لیے کہ تمہاری عقل جو ہے بچوں کی جیسی، ان کی عقل بچوں کی جیسی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ نہ ویلیو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر دشمن شناسی ہوتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اللہ کی عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک گولڈن زمانہ ہے یہ، کہ جب یہ عظیم انقلاب ہمارے پاس ہے، اور بہترین سسٹم ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔